خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو صحبت اللہ۔ راہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربهم من کل امر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ وقال تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم۔ معزز علماء کرام، برادران اسلام، بھائیوں اور دوستو، اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو رمضان المبارک کا مہینہ عطا کیا ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر رحمت کا بھی عشرہ گزر چکا، مغفرت کا بھی عشرہ گزرنے والا ہے، عنقریب جہنم سے خلاصی کا عشرہ شروع ہو جائے گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بد نصیب ہے وہ انسان، بد نصیب ہے وہ انسان جو رمضان المبارک کا مہینہ پالے اور اس کے سامنے رحمت کا عشرہ بھی گزر جائے، مغفرت کا عشرہ بھی گزر جائے اور جہنم سے خلاصی کا عشرہ بھی گزر جائے اور اللہ کے سامنے رو کر کے دھو کر کے معافی مانگ کر کے اپنی گناہوں کی بخشش نہ کروا لے۔ بد نصیب ہے وہ انسان۔ 12 مہینے اللہ ہی نے بنائے، لیکن رمضان المبارک کا مہینہ خاص ہے اللہ کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ اس مہینے کے اندر نیکیوں کے بھاؤ کو بڑھا دیتا ہے۔ فرض پڑھو 70 فرض کے برابر ثواب، سنت پڑھو فرض کے برابر، نفل پڑھو سنت کے برابر ثواب۔ اور رمضان المبارک کے مہینے کے اندر قرآن کریم کو خاص تعلق ہے۔ لوح محفوظ سے سمائے دنیا کے اندر ایک ہی وقت میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا، اور پھر بیت معمور کے اندر سے لوح محفوظ سے اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر جب قرآن کریم کے نزول کا سلسلہ ہوا تو رمضان المبارک کے مہینے کے اندر پہلی وحی نازل ہوئی تھی، اور وہ لیلۃ القدر کی رات کے اندر۔ اس لیے علماء فرمایا کہ اور اعمال کے علاوہ قرآن کریم کو آپ کثرت سے پڑھو۔ مسجد میں آپ پہلے آ جاؤ۔ رات کو ہم اور دنوں کے اندر جلدی سوتے تھے، 1 گھنٹہ بعد میں سوئیں گے، بعد میں یہ راتیں اور یہ دن ہم کو ملنے والے نہیں ہیں۔ جو کام کرنا ہے کر لو میرے بھائی اور دوستو۔ پچھلے سال کچھ احباب تھے جو اللہ نے اس کو رمضان کا مہینہ عطا کیا تھا، آج وہ اس سال نہیں ہے۔ آئندہ ہم لوگ زندہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے وہ اللہ کو معلوم ہے، لیکن ابھی جو ہمارے پاس جو وقت ہے اس کی آپ قدر کر لو۔ اور جن دلوں کے اندر رمضان المبارک کی عظمت ہوتی ہے، قدر ہوتی ہے، اس کی زندگی کچھ اور ہوتی ہے، اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ کتنے ایسے نوجوان جو رات بھر جگ رہا ہے۔ کہاں جاگ رہے ہو بھائی؟ چائے پینے گئے، کتنے دیر میں آئے؟ 3 گھنٹہ 4 گھنٹہ، یہ کوئی جاگنا ہوا؟ کوئی جاگنا ہوا یا نہیں میرے بھائی اور دوستو؟ رات کو آپ جاگو، لیکن جاگنے کے ساتھ اپنی رات کو عبادت میں گزار دو، تب اللہ کے یہاں آپ مقبول بنو گے۔ ورنہ صرف ہم رات گزار لیں، پوری رات جاگیں، پھر فجر کی نماز کے بعد سو رہے ہیں۔ کب سو؟ 12 بجے دن میں اٹھ رہے ہیں۔ یہ کوئی ترتیب ہے؟ 12 بجے دن کو، پھر ظہر کی نماز پڑھ کے پھر وہ سو رہا ہے، یعنی پوری رات وہ جاگنے میں، اور جاگنے میں بھی نیک کاموں میں نہیں، اور پوری دن سونے میں۔ کہ نہیں میرے بھائی اور دوستو، ایسا ترتیب صحیح نہیں ہے۔ ہم اپنے نفس پر قابو رکھیں، کم سوئیں، لیکن اپنے اعمال کے قرآن کریم کے ساتھ زیادہ اس کو تعلق کر کے رکھیں۔ اور علماء مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تم شب قدر کی تلاش چاہتے ہو تو پوری رمضان محنت کرو، آپ شروع سے لے کر آخر تک محنت کرو،
کیونکہ فکس نہیں ہے کہ 27 تاک شب قدر ہے، جمہور علماء کے قول ہے کہ 27 ہے۔ اور رمضان کے اندر بھی اخیر عشرے کی فکر کرو۔ اللہ کے رسول کتنے مہربان ہیں، یہ نہیں کہا کہ اب 10 رات جاگو، ہونا تو چاہیے تھے 10 رات وہ عبادت کرے، تاک رات 21 کو جاگ رہا ہے تو 22 کو آرام کر لے، پھر 23 کو جاگے، کوشش کرے تو یہ 10 رات ہم اپنے عبادت کے وقت اندر لگائیں۔ ہو سکے تو ہماری نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہو، فجر کی نماز ہم تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، رات کو ہم استغفار نماز پڑھیں کثرت کے ساتھ، اللہ سے دعائیں مانگیں، یہ ہونی چاہیے ہماری فکر۔ اور یہ رمضان مبارک کا مہینہ ایسا مبارک مہینہ، اس کے اندر کئی واقعات ہوئے میرے بھائی اور دوستو، اور 1,24,000 انبیاء کرام علیہم السلام اس دنیا کے اندر تشریف لائے، کسی کو یہ رمضان کا مہینہ اللہ نے عطا کیا۔ یہ تو امت محمدیہ کے ساتھ خاص ہے کہ اللہ نے رمضان مبارک کا مہینہ عطا کیا۔ ہاں روزے فرض تھے، اس کی ترتیب الگ ہوتی تھی، لیکن پورا رمضان المبارک کا ایک مہینہ کا روزہ جو اللہ نے فرض کیا وہ امت محمدیہ کے اوپر، اور روزے کی فرضیت سن 2 ہجری کے اندر، مکی دور میں نہیں۔ تو اللہ نے ہم لوگوں کو رمضان مبارک کا مہینہ عطا کیا، کئی واقعات ہوئے۔ اللہ کے رسول جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے اندر فتح کرتے ہوئے داخل ہو رہے تھے تو علماء نے فرمایا تھے رمضان کی 10 تاریخ تھی، رمضان مبارک کی 10 تاریخ۔ جب جا رہے تو عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ جب مکہ مکرمہ پہنچے بیت اللہ شریف کے اندر، تو پہنچنے کے بعد سب سے پہلے اللہ کے رسول جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو ساتھ میں لے کر کے جہاں 360 بت رکھا ہوا تھا اس کو صاف کیا، اور اسی وقت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اب خانہ کعبہ کے چھت پر چڑھ جاؤ اور اذان دو۔ یہ واحد شخص ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کو اللہ کے رسول جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات میں موجودگی میں حضرت بلال سے کہا فتح مکہ کے دن آپ خانہ کعبہ کے اوپر چڑھو اور چڑھ کر کے اذان کے کلمات کہو۔ وہی اذان آج تک چل رہا ہے اور قیامت تک چلے گا۔ ان کی شایان شان تھی، ان کی قربانی تھی۔ سفر میں حضر میں اللہ کے رسول جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ وہاں رشتہ داری اللہ نے نہیں دیکھا، اگر چاہتے تو حضرت ابو بکر کو کہا سکتے تھے، حضرت عمر فاروق کو کہا سکتے تھے، حضرت علی کو کہا سکتے تھے، حضرت عثمان کو کہا سکتے تھے اذان دو، نہیں، حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ خانہ کعبہ کے اوپر چڑھ کر کے اذان دو۔ لوگ ڈر کے مارے جنگل کے طرف بھاگ رہے تھے، اب کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صحابہ کے ساتھ مکہ میں داخل ہو گئے تو فوراً اللہ کے رسول جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الیوم یوم المرحمہ، آپ لوگ مت بھاگو، مکے میں داخل ہو جاؤ، سارے پہلے کے تکالیف کو آج میں نے بھلا دیا ہے۔ ابو سفیان کی بیوی ہندہ اسی وقت اسی موقع کے اوپر ایمان میں لائی تھی، وہ ایک خیمے کے پیچھے چھپ کر کے وہ رو رہی تھی۔ اللہ کے رسول جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں رو رہی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کو ڈر کے مارے اب میرے ساتھ کیا ہوگا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہوئی تھی احد کے میدان کے اندر، ابو سفیان کی بیوی ہندہ اس کے بہکانے کے اوپر آ کر کے میرے بھائی اور دوستو اس کے اوپر وار کیا تو اس کے کلیجے کو چبایا۔ اللہ کے رسول جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کے سارے تکالیف کو بھلا کر کہا دیا وہ بھی آیا اور میرے سامنے کلمہ پڑھ لے، میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے، معاف کر دیا۔ ابو سفیان بھی اس موقع پر ایمان میں داخل ہو گئے۔ غزوہ بدر علماء فرماتے کہ رمضان کے مہینے کے اندر 17 رمضان المبارک کے مہینے کے اندر، اور اسلام کی پہلی وہ جنگ ہے میرے بھائی اور دوستو جس جنگ کے اندر مسلمانوں کو بہت ساری چیز سیکھنے کو اللہ نے دیا ہے کہ مسلمان کبھی غلبہ سے فتح نہیں ہوا ہے، اللہ کی مدد سے۔ اب 1000 سے زیادہ لشکر کفار مکہ کے طرف، اور اس کے مقابلے میں 313 اور بھی رمضان کے روزے کے اندر مدینہ منورہ چھوڑ کر کے بدر کے میدان میں آئے، 70-80 کلومیٹر فاصلہ آئے۔ آنے کے بعد علماء نے فرمایا کہ 6 جیرہ 8 تلوار، وہ بھی زیادہ مضبوط نہیں، 70 اونٹ 2 گھوڑے، کوئی اس کا مقابلہ نہیں ہو رہا ہے، لیکن اللہ سے مدد کی، اللہ سے دعا مانگی، مقابلہ شروع ہوا۔ اس موقع کے اوپر
کفار مکہ نے مبارزت کی. مبارزت کس کو کہتے ہیں کہ اس زمانے میں عام طور پر جو لڑائی ہوتی تھی تلوار کے ذریعے سے. آج جیسے لڑائی ہوتی بم پھینک رہا ہے گولی مارا, وہ سب نے آمنے سامنے لڑائی ہوتی تھی فخر طور پر. تو کفار مکہ کے طرف سے عتبہ, شیبہ, ولید, یہ تینوں سامنے آیا اور للکارا کہ آپ اپنے طرف سے آدمی کو بھیجیں. تو انصار کو بھیجا, اللہ کے رسول نے 3 انصاری صحابی کو بھیجا کہ جاؤ اس سے مقابلہ کرو. تو پھر اس نے تان و تشنی کے اوپر کہا کہ نہیں, ہم مکہ مکرمہ سے جو مہاجر بن کر کے آئے ہیں اس سے ہم مقابلہ کریں گے, انصار سے ہم کیوں مقابلہ کریں. تو ایسی بات ہے, اللہ کے رسول جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے لوگوں کو سب سے پہلے بھیجا کہ جاؤ پہلے قربانی آپ دو. تو ولید, شیبہ, عتبہ, تینوں کے مقابلے میں سب سے پہلے اللہ کے رسول نے حضرت امیر حمزہ کو بھیجا کہ جاؤ اس سے مقابلہ کرو. قم حمزہ, کھڑے ہو جاؤ اور جاؤ اس سے مقابلہ کرو. اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ اس سے مقابلہ کرو. پھر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا جاؤ اس سے مقابلہ کرو. حضرت امیر حمزہ نے تو فوراً ہی سامنے والے کو ختم کر دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فوراً سامنے والے کو ختم کیا. حضرت ابو عبیدہ بن جراح اس نے تھوڑے سی مقابلہ کیا اور پھر بعد میں وہ بھی فتح آ گئے. تو اس موقع کے اوپر اللہ کے رسول جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نام کا اثر انسان کے اوپر بہت زیادہ کرتا ہے اثر. اس کے اندر کفار مکہ کے طرف سے جو آئے تھے, ایک کا نام تھا شیبہ. شیبہ کے معنی بوڑھا پن کے. اب بوڑھا آدمی کیسے جوان سے مقابلہ کرے؟ شیبہ کے معنی بوڑھا پن کے. اسی طرح کہا کہ ولید, ولید کے معنی بچہ کے. اب کیسے بچہ بڑے کا مقابلہ کرے؟ عتبہ کے کمر, کمزور کے معنی میں. تو نام کا اثر میرے بھائی اور دوستو انسان کے اوپر پڑتا ہے. اس لیے جب اپنے نام کو رکھیں تو صحابہ کے نام ہو, نبیوں کے نام ہو, اس کے اثر انسان کے اوپر پڑتے ہیں. تو اس موقع کے اوپر اللہ کے رسول جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کی. حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ جس جگہ اللہ کے رسول جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ تیار کیا تھا, آج تو وہ مسجد عریش کے نام سے ہے, بہترین مسجد وہاں بنا دی گئی ہے. اس موقع کے اوپر اللہ کے رسول رات کو اتنی روتے تھے. حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی اللہ کے رسول جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے روتے ہوئے نہیں دیکھا. یہاں تک کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے کے اوپر ہاتھ رکھ کے فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ اتنا نہ روئیں, آپ کا رونا دیکھ کر کے میرا کلیجہ دل تڑپ رہا ہے. کیسی کیسی دعائیں کی تھی. اس موقع کے اوپر اللہ کے رسول جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مدد مانگی. یا اللہ, یہ 313 آپ کے سامنے موجود ہے, یہ رمضان کا مہینہ ہے, اگر یہ لوگ مغلوب ہو گئے, ہار گئے, تو دنیا میں آپ کا کوئی نام لینے والا نہیں رہے گا. ایک طرف تو صحابہ کو کہا جاؤ تیاری کرو, اور اس کے اندر دعا میں لگ گئے. تب اللہ کی مدد ہوئی. میرے بھائیو اور دوستو, پہلے آپ اسباب اختیار کریں, پھر اللہ سے مدد مانگیں. اسباب اختیار کیے بغیر اللہ سے مدد مانگنا یہ کم بختی, بے وقوفی کی علامت ہے. مدد اللہ کی آئے گی, اس کے اندر کوئی شک نہیں, لیکن ہم پہلے اس کا اسباب اختیار کرنا. ورنہ کچھ ایسے اسباب ہوتے ہیں ہمارے اوپر حالات آنے کے, ان میں سے ہمارے کچھ گناہ کا دخل بھی ہوتا ہے. آج جو اذان کے سلسلے میں باتیں چل رہی, ہماری کیا حرکت ہے؟ بعد اللہ والے فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ مائک کا انتظام بھی نہیں کر پاتے تھے لوگ, اتنی غربت کی جگہ تھی, لیکن مسجد بھری ہوئی رہتی تھی. کیوں؟ اس کے دل کے اندر تڑپ ہوتا تھا, نماز کی اہمیت ہوتی تھی. آج عالی شان مائک لگا ہوا ہے, کہاں سے کہاں آواز پہنچ رہی ہے, لیکن گھر میں آدمی بیٹھا ہوا ہے, مسجد آنے کو تیار نہیں. اب تو موبائل کا زمانہ ہے, اللہ معاف کرے. ادھر مؤذن صاحب اذان کے کلمات کہہ رہے ہیں اور وہ گیم کے اوپر لگا ہوا ہے. بعض علاقے تو مسجد کے سامنے ایسی حرکت کرنے سے میرے بھائی اور دوستو اللہ ناراض ہوں گے, راضی کبھی نہیں ہوں گے. کچھ ہمارے اسباب ایسے ہیں جس کے وجہ سے اللہ ناراض ہو جاتے ہیں. تو ہمارے دلوں کے اندر اذان کی عظمت ہونی چاہیے. اذان کے کلمات کے الفاظ کے اوپر غور کرے, اللہ کیا کہنا چاہتا ہے. تو اذان کی عظمت, فضیلت کے بارے میں آتا ہے کہ جہاں تک آواز پہنچتی ہے شیطان بھی ڈر کے مارے بھاگ جاتا ہے, ری خارج کرتے ہوئے. شیطان ڈر کے مارے اس الفاظ کے ڈر کو سن کے بھاگتا ہے, اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہم ٹس سے مس کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. یہ ہماری حالت ہے.
عام بات کر رہا ہوں میں کہ ہمارے اذان کے کلمات کے ساتھ یہ غفلت ہے. تو ہمارے دلوں کے اندر اذان کے کلمات کی عظمت ہو. تو اس موقع کے اوپر اللہ کے رسول نے دعا کی، اور دعا کرنے کے بعد ایسی دعا کی کہ اللہ نے فوراً پھر فرشتوں کو مدد کے لیے بھیجا تھا. شروع میں 1000 فرشتہ آئے، پھر 3000 فرشتے آئے، پھر 5000 فرشتے آئے تھے بدر کے میدان کے اندر، اور اپنے سروں کے اوپر کالا صافہ باندھ کر کے آئے تھے. یہ کب مدد ہوئی؟ جب اللہ کے رسول جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسباب تیار کیا، صحابہ کو بھیجے، اور بھیجنے کے بعد اللہ کے اوپر مدد کی. تو میرے بھائی اور دوستو، مدد ضرور آئے گی اللہ کی، لیکن مدد آنے کے جو اسباب ہیں اس کو پہلے ہم کو اختیار کرنے پڑیں گے. اللہ کے طرف رجوع ہونا پڑے گا، اپنے گناہوں سے معافی مانگنی پڑے گی، تب اللہ تبارک و تعالی ہمارے طرف رجوع ہوں گے. تو یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہمارے سامنے آیا اور چلا بھی جائے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا. تو اس موقع کے اوپر بدر کے میدان کے اندر ابو جہل کتنا وہ اسلام کا دشمن تھا، سب آپ کو معلوم ہے. لیکن جب اللہ کسی کو ذلیل کرنا چاہتے تو کیسے ذلیل کرتے ہیں کہ 2 بچے معاذ اور معوذ جو افرا کے بیٹے تھے، اس نے سنا تھا کہ جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں ابو جہل گستاخی کرتا ہے. تو پہلے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے اس میدان میں پوچھا کہ کہاں ہے ابو جہل؟ تو ابو جہل اس موقع کے اوپر زرہ پان کر کے تھا. زرہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک حفاظت کا سامان ہوتا ہے کہ آپ تلوار سے بھی وار کرو تو اس کے اوپر اثر جلدی نہیں ہوتا ہے. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اشارہ کیا، دیکھو سامنے گھوڑے کے اوپر وہ بیٹھ جا رہا ہے. تو فوراً ایک بھائی نے گھوڑے کے پاؤں کے اوپر حملہ کیا. تو جیسے ہی ایک بھائی نے گھوڑے کے پاؤں کے اوپر حملہ کیا تو فوراً وہ گھوڑا زمین پر گرا، تو فوراً ابو جہل بھی وہاں پر گرا. دوسرے بھائی نے ابو جہل کے پاؤں کے اوپر وار کیا. اب اتنا بس نہیں، وہ زمین پر اتنا گر گیا. لیکن یہ کرنے کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اس کے سامنے آیا اور اس کے اوپر دوبارہ اس پر وار کیا. وار کرنے کے بعد اللہ کے رسول نے کہا کہ جاؤ کفار مکہ کے لاش کو تلاش کرو. 70 مارے گئے تھے بڑے بڑے، اور 70 کو قید بھی کیا گیا تھا، اور 14 صحابہ کرام وہاں شہید ہوئے تھے بدر کے موقع کے اوپر غالباً. تو جب حضرت عبداللہ بن مسعود وہاں پہنچنے کے بعد ابو جہل کہہ رہا ہے کہ کس کو فتح ہوئی؟ کہا کہ مسلمانوں کو فتح ہوئی. پھر ابو جہل حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہنے لگا کہ دیکھو ہم تو ہار گئے، لیکن جب میرے اوپر تم حملہ کرو، مجھ کو مارو، تو سر سے نیچے ذرا حملہ کرنا تاکہ میرا سر اونچا رہے. میں پہلے بھی اونچا تھا اور آج بھی اونچا رہوں. اس کے تکبرانہ کلمات تھے. اور اس نے کہا کہ میں بھی ابھی اس وقت اپنے باپ دادا کے طور طریقے کے اوپر جا رہا ہوں. تو اس موقع کے اوپر حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس کے سینے پر چڑھ کر کے وار کیا تھا. تو ایک موقع یہ تھا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود جب وحی کی آیت کو لے کر کے ابو جہل کے پاس پہنچا تھا اس کی ملامت کے بارے میں، تو اس نے زور سے تماچا مارا تھا حضرت عبداللہ بن مسعود کو. کہا کہ اس دن تو تم نے مجھ کو زور سے تماچا مارا تھا، آج تم کیا کرو گے؟ خیر میرے بھائی اور دوستو، جب اللہ کسی کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں تو ایسے ذلیل کرتے ہیں. پھر اس کے بعد احد کا معرکہ پیش آیا، کیونکہ بڑے بڑے کفار مکہ جو بدر کے اندر مارے گئے تھے اس کی لہر میں اور اس کی جوش میں آ کر کے پھر سن 3 ہجری میں احد کا واقعہ پیش آیا تھا. تو یہ سب رمضان مبارک کے مہینے کے اندر ہوا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو اس دنیا سے رحلت فرما کر کے گئی، 17 رمضان مبارک علماء فرماتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 21 رمضان مبارک کو. تو کئی ایسے واقعات ہوئے ہیں جو رمضان مبارک کے مہینے کے ساتھ لگا ہوا ہے. تو میرے بھائی اور دوستو، 2 عشرہ تو گزر چکا، آخری عشرہ بچا ہوا، اس کی ہم قدر کریں. اور بعض ایسے احکام ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان مبارک کے مہینے کے اندر رکھا، اس کی ہم قدر کریں اور اس کو ہم اللہ کی عبادت سمجھ کر کے کریں. ان میں سے ایک لیلۃ القدر جو رات آنے والی ہے. آدمی کی ایک فکر ہونی چاہیے، ایک لگن ہونی چاہیے کہ ہم رات کو ضائع نہیں کریں گے، ہم اللہ کی عبادت کریں گے. علماء نے فرمایا کہ سورہ قدر کے اندر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کا لفظ 3 جگہ آیا ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر. یہ 3 جگہ آیا ہے. لیلۃ القدر کے اندر 9 الفاظ ہیں، اور اس کے بعد سلام ہی، سلام کے اوپر
27 الفاظ ہو رہا ہے اور اس کے بعد ہیا ہے. تو بعض علماء نے فرمایا غنیۃ الطالبین کے اندر ہے کہ ہیا سے مراد وہی 27 کی رات ہے. ایک جمہور علماء کا ایک قول یہ ہے، ورنہ دوسرے امام فرماتے کہ رمضان مبارک کے مہینے کے اندر پورے مہینے میں کبھی بھی آ سکتا ہے رمضان مبارک. بعض علماء کا قول ہے کہ اخیر عشرے کے اندر، اور اخیر عشرے کے اندر بھی طاق رات کے اندر. اس لیے اللہ کے رسول جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ رمضان مبارک کے مہینے کے اندر اخیر عشرے میں وہ اعتکاف فرماتے تھے، اور جب اس دنیا سے وصال کر کے گئے تو 2 عشرے کا اعتکاف فرمایا. اور اس موقع کے اوپر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ فرماتی ہے آخر عشرے کے اندر یہ حالت ہو جاتی تھی اللہ کے رسول جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ گھر کے لوگوں کو بھی، بچے کو بھی، بڑے کو بھی اٹھا کر کے وہ عبادت کرواتے تھے کہ عبادت کرو اللہ کے سامنے، اپنی گناہوں سے معافی چاہو، اللہ کی عبادت کرو. یعنی اخیر عشرے کے اندر اتنی مطلب کہ اہمیت اس کے دلوں کے اندر ہوتی تھی. تو میرے بھائیو اور دوستو، ہمارے پاس وقت ہے، اس کو ہم ویسے ہی یوں ہی مطلب ضائع نہ کر دیں. جتنا ہو سکے تو آپ قرآن کریم کی تلاوت کرو، لا الہ الا اللہ کا ورد کرو، جنت کی طلب مانگو، جہنم سے استغفار مانگو، استغفار کثرت سے پڑھو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے زبان. مفتی تقی صاحب کہتے ہیں ہو سکے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تیسرے کلمے کی ورد رکھو. یہ سب کام کرنے کے، یعنی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جہاں بھی جاؤ تو اپنے زبان کو آپ خاموش مت رکھو، نیک کاموں میں استعمال کرو. ورنہ ہم بیٹھ کر کے واہی تواہی میں ادھر ادھر کی بات وقت ضائع کر دے، میرے بھائی اور دوستو اس میں ہمارا ہی نقصان ہے. ہم وقت کی قدر کریں اور اس کو وصول کرنے کی کوشش کریں. تو یہ رمضان مبارک کا مہینہ بہت ہی مقدس اور بابرکت مہینہ میرے بھائی اور دوستو، اس کے ہم وصول کرنے کی کوشش کریں. ایک معمول آدمی بنائے، گھر کے اندر ہم پڑھیں گے قرآن کریم، ہو سکے تو 10 دن میں آپ ایک ختم کر لو، ہو سکے تو پورے رمضان میں 3 ختم کر لو. بعض ختم کرنے کو والے کرتے 6 بھی کر لیتے ہیں، 10 بھی کر لیتے ہیں. جس کے دل میں جتنا لگن ہوتا ہے اللہ اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں. اور قرآن کریم کو ہو سکے زیادہ تر تو اپنے نگاہوں کے سامنے آپ کھول کے پڑھو. آدمی موبائل میں پڑھتا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ چلو اس سے کوئی انکار نہیں، لیکن جو آپ اپنی نگاہوں کے سامنے قرآن کریم کو کھول کر کے پڑھو گے وہ عبادت اور اس کی روحانیت الگ ہوگی. کیونکہ کلام پاک کے جو الفاظ ہیں قرآن کریم کے اندر وہ نقش کیا ہوا نہیں ہے، براہ راست وہ دیکھتا آدمی. اور موبائل کے اوپر جب آدمی پڑھتا ہے تو پھر اسکرین پہ لا کر کے اس کو بند کر دیتا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس آدمی کی آنکھ کی روشنی کے اندر کمی ہو اس کو چاہیے کہ کثرت کے ساتھ قرآن کریم کو اپنے نگاہوں کے سامنے رکھ کر کے تلاوت کرے. اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے آنکھ کی روشنی کو بھی ختم کر دیں گے. یہ اللہ کی عظمت، اللہ کی عبادت ہمارے دلوں کے اندر ہو. اور جب قرآن کریم کو دیکھیں گے تو دیکھنا بھی ثواب اور دیکھ کر کے پڑھنا بھی ثواب، اور اس کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر ہونی چاہیے. تو کثرت کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت ہم کریں. اور دوسرا میرے بھائی اور دوستو، جن لوگوں نے اپنے مال کے زکوٰۃ کو نکال لیا ہے وہ اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال کو قبول فرمائے. کیونکہ مال ہماری ملکیت نہیں ہے، ہم جتنے سال تک اس دنیا میں رہیں گے اس مال کے ہم مالک ہیں. جیسے ہی ہمارے جسم میں سے روح نکلا فوراً ان کے وارث بن جائیں گے. پھر اس کے بعد ان کے وارث، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے جنت کے بدلے میں خرید لیا میرے بھائی اور دوستو. تو عام طور پر لوگ زکوٰۃ بھی رمضان مبارک کے مہینے کے اندر نکالتے ہیں. اس کے بعد ایک صدقہ فطر کا مسئلہ آتا ہے، فطرہ. تو علماء فرماتے ہیں جس کے اوپر اللہ نے زکوٰۃ کو فرض کیا اس کے اوپر صدقہ فطر بھی واجب ہے. یہ کیوں اللہ نے واجب کی؟ اس لیے کہ مالدار کے ساتھ ساتھ غریب لوگ بھی خوشی کے ساتھ وہ عید منا لے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہم نے جو عبادت کی ہے اس عبادت کے اندر کچھ کوتاہی ہو گئی ہوگی یا غلطی ہو گئی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس صدقہ فطر کی برکت کی وجہ سے اللہ کیا کریں گے؟ معاف کر دیں گے. اور اس کا وقت کا عید کی صبح صادق ہونے سے فوراً شروع ہو جاتا ہے. لیکن اس سے پہلے اگر آدمی ادا کرنا چاہے تو کر لے، بہت اچھی بات ہے. لیکن ادا کرتے وقت آپ کو یہ دھیان دینا پڑے گا کہ جو زکوٰۃ کے مستحقین ہیں اسی کو آپ صدقہ فطر دو.
جو زکوٰۃ کے مستحقین نہیں ہے. بعض مرتبہ آدمی چلتے پھرتے تعلیم الاسلام کی تعلیم المسلمین کتاب ہے عاشق صاحب میرٹھی کی, تو اس کے اندر یہ بات خاص طور پر لکھا حضرت نے کہ بعض لوگ مانگنے والے کو صدقہ فطر دے دیتا ہے. مانگنے کے لیے آیا گھر کہ نہیں اس کو مت دو, آپ اس کو دے دو 5 روپیہ 10 روپیہ للہ رقم دے دو, کیونکہ ہو سکتا ہے آپ جس کو صدقہ فطر فقیر سمجھ کے دے رہے ہو سکتا ہے اس کے پاس مال زیادہ ہو اور سونا چاندی اس کے پاس ہو, اور اس کے ہم زکوٰۃ کے مستحقین سمجھ کر کے اس کو ادا کر دیں اور وہ مستحق نہ ہو. ہم تو زکوٰۃ کے صدقہ فطر کو وہاں پر ادا کریں گے جہاں صدقہ فطر ہمارا ادا ہو جائے. بعض لوگ بیوہ کو دیتے ہیں, یقیناً بیوہ کی ہمدردی ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے, لیکن حضرت نے فرمایا کہ پہلے تحقیق کر لو اس کے پاس کہیں سونا تو نہیں ہے, چاندی تو نہیں ہے, کچھ رقم تو اس کے پاس نہیں ہے. اب تم اس کو بیوہ سمجھ کے صدقہ فطر دے رہو اور لاکھوں روپیہ کا مالک ہے, تو کہاں وہ صدقہ فطر کی مستحق ہو سکتی ہو. تو بعض ایسے مسائل ہیں جو سیکھ کر کے میرے بھائی اور دوستوں اس کو, اس لیے سب سے اچھا یہی ہے کہ جو آپ کے سامنے رشتہ دار ہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ مستحق ہے تو وہاں تک آدمی پہنچا دے, ورنہ دینی ادارے میں لگا دے, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. لیکن تحقیق کر کے ادا کریں, کیونکہ اس کے اثر ہمارے رمضان المبارک کے روزے کے اوپر اثر پڑتا ہے. اگر والد ہے تو اپنے نابالغ بچے کی طرف سے وہ کیا کرے, صدقہ فطر نکالے نابالغ بچے کے. ہاں اگر نابالغ بچہ ہے, اس کی عمر 10 سال ہے 8 سال ہے, اس کے پاس مال ہے, تو باپ کو چاہیے کہ اس کے مال میں سے صدقہ فطر نکالے. اب وہ کیسے ہوگا؟ تو حضرت نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ اس بچے کو کسی نے لاکھ روپیہ ہدیے میں دے دیا, یا وراثت کا مال آیا, باپ نے اس چھوٹے بیٹے کے نام پر وقف کر دیا کہ تمہارے حق میں, تو بن گیا وہ, کہ اس کے پیسے سے آپ کیا کرو, صدقہ فطر نکالو. ہاں نابالغ اولاد ہے اور اس کے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہے, تو باپ کے اوپر اب ضروری ہے کہ باپ اپنے نابالغ اولاد کی وہ کیا کرے, صدقہ فطر نکالے. تو یہاں تک علماء نے فرمایا کہ صبح صادق کے بعد بھی اگر بچے کی پیدائش ہو گئی اس وقت بھی آپ صدقہ فطر نکالو. ایک مالدار تھا, صبح صادق سے پہلے وہ مر گیا, تو اس کے اوپر صدقہ فطر نہیں ہے. تو مسائل ہے میرے بھائی اور دوستو, صدقہ فطر کو آپ سیکھ کر کے جہاں جو مستحقین ہیں اس کو ادا کرو, چلتے ہوئے فقیروں کو مت دے دو. یقیناً فقیروں کی ہمارے دل میں عظمت ہونی چاہیے, وقت ہونی چاہیے, اس سے کوئی انکار نہیں, لیکن مسائل کے روح کے اعتبار سے آپ جو اس کو صدقہ فطر دے رہے ہو آپ اس کو مت دو, تحقیق کر کے دو. بعض علاقے کے اندر علماء مفتی صاحب فرماتے ہیں کبھی آدمی مؤذن صاحب کو دے دیتا ہے, امام صاحب کو دے دیتا ہے, بھائی نہیں, تحقیق کر کے آپ اس کو دو, کیونکہ مسئلہ قبول ہونے کا ہے, قبول ہونے کا. اس لیے آدمی جہاں تک ہو سکے تو اس کے اندر تحقیق کر کے وہاں جہاں کوئی شک و شبہ نہ ہو آدمی وہاں پر ادا کر دے. اور میرے بھائی اور دوستو, یہ رمضان المبارک کا مہینہ عنقریب ہم سے گزر کے چلا جائے گا. علماء نے مثال دے کے فرمایا کہ صرف آدمی بھوکے رہنے سے کافی نہیں ہو جاتا ہے, یہ اللہ کے شریعت کے اوپر احکام پر عمل کرنے سے ہوتا ہے. کہ روزہ آدمی کی صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک کھانے پینے سے اور بیوی سے نہ ملنے کا روزے کا نام ہے. ایک آدمی اگر روزہ بھی رکھ رہا ہے, غیبت بھی کر رہا ہے, چغلخوری بھی کر رہا ہے, لڑائی جھگڑا بھی کر رہا ہے, حرام آمدنی کے طرف جا رہا ہے, کبھی وقت گزر جائے گا, فرض ادا ہو جائے گا, لیکن اس کا نور اس کے دل میں نہیں آئے گا. مثال دے کے فرمایا کہ ایک آدمی کسان کھیت میں خوب محنت کرتا ہے, لیکن وہ زمین بنجر ہے, وہ غلہ دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے, تو کیا کسان اس کے اوپر محنت کرے گا؟ نہیں کرے گا. اس کے پیچھے میں محنت کر رہا ہوں, پانی دے رہا ہوں, اور جو چیز اسباب ہے غلہ اگانے کے وہ سب دے رہا ہوں, یہ غلہ دینے کے لیے تیار ہے ہی نہیں, تو کیا کرے گا؟ اس کو چھوڑ دے گا, اس کے پیچھے محنت چھوڑ دے گا. اس مثال کو دینے کے بعد اللہ والے فرماتے کہ آدمی روزہ بھی رکھ رہا ہے, اس کے ساتھ جھوٹ بھی بول رہا ہے, غیبت بھی کر رہا ہے, لڑائی جھگڑا بھی کر رہا ہے, لوگوں کو ستا بھی رہا. کب اس نے روزہ تو رکھا, لیکن روزہ رکھنے کے بعد اس نے غور ہی نہیں کیا کہ اس روزے سے اللہ راضی ہوں گے یا ناراض ہوں گے, اس نے کبھی اس پر دھیان ہی نہیں دیا. اللہ کس روزے سے راضی ہوں گے کہ آپ روزے کے حالت میں رہ کر کے اپنے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیں, اپنے زبان کی بھی حفاظت, آنکھوں کی حفاظت, کانوں کی حفاظت,
پاؤں کی حفاظت، سارے چیزوں کی حفاظت کر کے اللہ کا ایک حکم سمجھ کر کے آدمی رمضان المبارک کے مہینے کا روزہ رکھے اور تراویح جو ہے تراویح کو تراویح سمجھ کر کے ادا کرے، پانچوں وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھے، اللہ کا حکم سمجھے، پھر آدمی اپنے وقت کو گزارے۔ تو میرے بھائیو اور دوستو، عنقریب یہ وقت چلا جائے گا، ہم سے اس لیے گزارش یہی ہے کہ آپ حضرات سے زیادہ اس وقت کو اپنی عبادت میں لگا کر کے رکھیں۔ اب آخر کے اندر یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ بعض علماء حضرات چندہ کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، بعض حضرات ڈھابیل کے اندر بھی چندہ دیتے ہیں۔ حافظ عابد صاحب کے پاس بک ہے، تو جو لوگ وہاں بیٹھانا چاہتے ہیں وہ گھر کے اندر کسی کے سامنے سے ہاتھ سے بھیج سکتے ہیں۔ ہاسوٹ کا بھی مدرسہ ہے، آج ماشاءاللہ اس پال مدرسے کے چندہ ہوگا، اسی طرح پال مسجد کا جو کام چالو ہے، جہاں ظاہر سی بات اس کے اندر للہ رقم کی ضرورت پڑتی ہے، اور للہ رقم کی ضرورت پڑنے کی وجہ سے آدمی کو کافی اس کے پیچھے محنت کرنی پڑتی ہے، مشقت اٹھانی پڑتی ہے۔ تو انشاءاللہ آج پال مدرسے کا بھی چندہ ہوگا اور مسجد کا بھی چندہ ہوگا، جہاں بھی آپ جس حضرات کو جہاں لکھانا ہو چندہ وہاں لکھا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جن ساتھیوں نے اپنے زکوٰۃ کو نکال لیا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور جو لوگ ابھی تک نہیں نکالیں اللہ تعالیٰ اس کو بھی نکالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر کے اندر یہ بھی اعلان کیا جاتا ہے کہ پہلے آگے کے جگہ کو پور کر لیں، پھر اسی طرح اوپر بھی جگہ کافی ہے، جو ساتھی انشاءاللہ انتظام کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ساتھی اوپر بھی ہے، وہاں اپنی جگہ کو پوری کریں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس کا بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سال کے رمضان مبارک کے مہینوں کے ہم لوگوں کے حق میں خیر کا ذریعہ فرمائے۔ آمین وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین۔ سنت پڑھ لے ساتھی۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ